السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں کائنات کے سب سے بڑے بدبخت اور کافر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، یعنی فرعون کے بارے میں کہ فرعون کون تھا اور کس کی اولاد میں سے تھا، اور فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے، اور فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کیا کرتا تھا، اور یہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کس طرح جانوروں جیسا جاہل بنا دیا، اور پھر کس طرح فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کس طرح یہ مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالوں کے جواب قرآن و احادیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا، اس کا نام ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان تھا، اور بعض مورخین نے اس کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ پیارے دوستوں، فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا، اور اس کی عمر تقریباً 400 سال تھی، اور اس 400 سال کی عمر میں نہ تو یہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا، اور نہ ہی کوئی شخص اور دشمن اس پر غالب آیا۔ پیارے دوستوں، اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اور اسی وجہ سے یہود و نصارہ اسے قابوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا، اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان نامی ایک شخص سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ اس وقت یہ دونوں بدبخت کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان دنوں میں شہر کے اندر خربوزے کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اس طرح یہ دونوں ایک خربوزے والے تاجر کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت تاجر نے ان سے کہا کہ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کر بیچ آؤ۔ جب یہ مال تم بیچ آؤ گے تو اس کے عوض میں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا۔ تو اس وقت تاجر کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر آتا ہوں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ چنانچہ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا، اور وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا کہ ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا، اور واپس آ کر خربوزے کے مالک یعنی تاجر سے آ کر کہنے لگا کہ یہ کام مجھے پسند نہیں، اور اتنا کہہ کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار کے اندر چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کرنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، اور میں بہت غریب ہوں، اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے، اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت کے اسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دے دیا جائے، اور اس غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے فرعون سے سوال کیا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون بولا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی داروغی دے دی جائے، اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر میں شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا، اور باقی رقم اپنے پاس رکھا کروں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ نے فرعون کو مصر کے ایک قبرستان کی داروغی دے دی۔ چنانچہ قبرستان کی داروغی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا، اور خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے جو اپنے مردوں کو دفن کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس سال قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ پورے مصر میں ایک خوفناک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثان سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال آنے کے بعد
फिरौन ने सोचा कि क्यों ना मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों की दारोगी ले ली जाए। लिहाजा फिरौन ने ऐसा ही किया। फिरौन ने मुकर्रबाने बादशाह को कुछ पैसे दिए और मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों की दारोगी अपने हाथ में ले ली। चुनाचा इस तरह फिरौन कब्रिस्तानों की दारोगी के जरिए बादशाह मिस्र के खजाने में बहुत सारा माल जमा करवाता और फिरौन के इस फेल से बादशाह मिस्र बहुत खुश होता और अपनी जहालत के सबब बादशाह मिस्र फिरौन को इज्जत और मर्तबा देने लगा। चुनाचा उस वक्त इत्तफाकन अल्लाह की रजा से ऐसा हुआ कि उस वक्त मिस्र का वजीर मर गया और क्योंकि उस वक्त फिरौन बादशाह मिस्र का बहुत ज्यादा मुकर्रब बन चुका था, लिहाजा मिस्र के बादशाह ने फिरौन ही को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। चुनाचा इस तरह इक्तदार मिलते ही फिरौन इक्तदार के नशे में बदमस्त हो गया और उसने अपने बदबख्त दोस्त हामान को भी अपने पास बुला लिया। उस वक्त फिरौन अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि मैं खुदाई का दावा करूं और सारी मखलूक मुझे अपना खुदा माने और मेरी इबादत करे। फिरौन की यह बात सुनकर हामान बहुत हैरान हो गया और हामान फिरौन से कहने लगा कि अगर तू खुदाई का दावा करना चाहता है तो सबसे पहले बनी इसराइल के तमाम मखलूक को अपने हाथों में ले लो और उनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करो। हामान की यह बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि ऐसा करने के लिए आखिर क्या किया जाए और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे, क्योंकि उस वक्त के तमाम लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और किस तरह वो लोग अपने दीन को छोड़कर फिरौन को अपना खुदा तस्लीम करते। तो उस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हामान से उसकी कोई तदबीर निकालने का कहा। हामान ने सोच विचार के बाद ये तदबीर निकाली कि बादशाह मिस्र से ये दरख्वास्त की जाए कि मैं चाहता हूँ कि तमाम तर मिस्रियों की तमाम तर ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाएं और इन लोगों के तमाम तर अखराजात मैं अपनी जेब से अदा करूंगा और जो लोग जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं वो मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। चुनाचा उस वक्त बादशाह मिस्र ने फिरौन की यह दरख्वास्त सुनकर कबूल कर ली और 1 साल के लिए तमाम मिस्र के लोगों को ये रियायत फराहम कर दी और फिरौन ने 1 साल में होने वाले तमाम तर अखराजात की रकम हामान के हाथों बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करवा दी और पूरे मिस्र में ऐलान करवा दिया गया कि इस साल खजाना रियायतों पर माफ है और हमने अपनी तरफ से तमाम तर अखराजात की रकम बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करवा दी है और मजीद 2 साल के अखराजात की माफी के लिए भी हमने सरकार आली में दरख्वास्त की है और वो भी कबूल हो गई है। चुनाचा फिरौन का यह ऐलान सुनकर मिस्र की आवाम बहुत खुश हुई और मिस्र के तमाम गरीबों और मस्कीनों ने फिरौन की तरक्की के लिए खूब दुआएं की और चंद रोज में मिस्र का बादशाह कज़ाए इलाही से वफात पा गया। चुनाचा उस वक्त के मरने वाले बादशाह का कोई वारिस ना था जो उसके तख्त पर बैठता और उसकी बादशाहत को संभालता। इस तरह मिस्र के बादशाह की तदफीन के बाद 3 दिन तक अयादत होती रही और चौथे दिन मिस्र के तमाम तर आलिम, फाजिल, काजी, मुफ्ती, उमरा और गुरबा, छोटे बड़े सब बादशाह मिस्र के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे कि बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि मुल्क बादशाह के बगैर बेसरोपा हो गया है। चुनाचा उस वक्त मिस्र के लोगों ने फिरौन की ये नेकी देखी थी कि फिरौन ने 3 बरस का खजाना मिस्र के लोगों को माफ करवाया था और उनके अखराजात का 3 बरस का पैसा अपने पास से खजाने में जमा करवाया था। इसीलिए मिस्र के तमाम तर लोग फिरौन के इस अमल से बहुत ज्यादा खुश थे और फिरौन की ये खैर ख्वाही देखकर मिस्र के लोगों ने फिरौन को मिस्र के बादशाह के तख्त पर बिठा दिया और इस तरह फिरौन बदबख्त मिस्र का बादशाह बन गया। उस वक्त लोगों ने यह ख्याल किया कि फिरौन बहुत अच्छा इंसान है और हमारी रियाया का बहुत ख्याल रखेगा और इस तरह फिरौन मिस्र के वजीर से मिस्र का बादशाह बना तो उसने अपने दोस्त हामान को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। फिरौन मिस्र का बादशाह बनते ही अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि अब पूरे मिस्र में हमारी बादशाही है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। उस वक्त फिरौन ने हामान से कहा कि अब कोई ऐसी तदबीर निकालो कि मुझे मिस्र के तमाम तर लोग अपना खुदा मानने लगें
اور میری عبادت کرنے لگیں۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون ملعون کو مشورہ دیا کہ مصر کے اندر یہ حکم جاری کیا جائے کہ جتنے بھی مصر کے اندر علماء اور فضلہ دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ تمام دین کی تدریس کو ختم کر دے، تاکہ آہستہ آہستہ یہ لوگ دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بالکل بے خبر ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل دین اور دنیا کی تعلیم سے بالکل بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر دین اور تدریس کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا گیا۔ اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ مصر میں کوئی بھی شخص درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور فرعون کے اس حکم سے مصر کے لوگوں نے قتل کا سن کر دین و تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا، اور اس طرح مصر کے لوگوں نے بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح دین و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ ذوالجلال کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے چال چلی اور حکم جاری کیا کہ مصر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کے سامنے سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قبطی قوم جو کہ کثیر تعداد میں تھے انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی، اور اس طرح یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اور پھر فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا اور یہ الفاظ مصر کے لوگوں کے کانوں تک پہنچائے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ملتا ہے کہ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا اور سب سے بلند اور بڑا۔ پیارے دوستوں، اس طرح کئی سال تک لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے، اور جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ اس طرح فرعون کا یہ حکم ملتے ہی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قبطی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے، لیکن قبطی قوم کے علاوہ دوسرا کوئی بھی فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم ایک واحد قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، اور بقایا لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے، اور اس وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی، اور اسی طرح فرعون ان کو ذلیل کرتا اور ان سے بھاری بھرکم کام کرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔